السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کا دن ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، میرے ساتھ شامل گفتگو مذہبی اسکالر جو موجود ہیں عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، اور میرے ساتھ جو شناخان مصطفیٰ موجود ہیں سید تنویر کاظمی صاحب، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ بتائیے کہ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ اور ام المؤمنین، وہ زوجہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ سید عالم نے ان کی موجودگی میں جب تک وہ زندہ رہیں کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پوری امت پر شرف حاصل ہے، مثلا اسلام قبول کرنے کا شرف، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول فرمایا۔ اگرچہ علماء ربانیین یہ کہتے ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، مردوں میں حضرت صدیق اکبر نے، بچوں میں حضرت علی شیر خدا نے، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے اسلام قبول فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود زیادہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار فرمایا۔ سفر شام سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی واپسی کو دیکھ رہی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر انہوں نے ایک سائبان کو سایہ فگن دیکھا، تو وہ بڑی حیرت زدہ ہوئیں۔ انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کے سر پر بادلوں کا سایہ دیکھا ہے، تو انہوں نے آپ کے غلام کہنے لگے کہ میں نے تو شام سے یہاں تک یہ کچھ دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے ساری برکتیں بتائیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ سارا کچھ حضرت ورقہ بن نوفل سے ذکر کیا جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے۔ وہ سید عالم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ سید عالم نے فرمایا کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو سید عالم نے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ شادی کی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ تو سید عالم نے فرمایا کہ میں حضرت ابو طالب سے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کروں گا۔ اسی طرح یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چاچا عمر ابن اسد کو بتائی۔ ورقہ بن نوفل کو تو معلوم تھا، تو پھر دونوں جانب کے جو یہ بڑے بزرگ تھے ان کی موجودگی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے مکان پر نبی کریم علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ سید عالم کی طرف سے وکیل حضرت ابو طالب تھے، اور سیدہ خدیجہ کی طرف سے وکالت کا شرف عمر ابن اسد کو حاصل ہوا، اور خطبہ ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھا جو سیدہ خدیجہ کے چاچا تھے۔ اب اس نکاح کی تقریب میں حضرت ابو طالب نے بڑا ہی خوبصورت اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذر اسماعیل، کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے پیدا فرمایا، ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے پیدا فرمایا، اور ہمیں ماد اور مضر کی نسل اور اصل سے پیدا کیا۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے مکہ کو حرم بنایا۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے مکہ کے حرم کو، بیت اللہ کو حج کے لیے مقرر فرمایا۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنا کر شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ رب کائنات کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے کے بعد حضرت جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ میرے بھتیجے ہیں۔ لا یؤذن برجل الا رجح به، کائنات کا کوئی بھی فرد ان کے مقابلے میں آپ کھڑا کر دیں، آپ ان کو فائق اور برتر پائیں گے۔ فإن كان في المال كلا فالمال ذل زائل وامر حائل، اگر آپ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میرے اس بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے تو مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے،
فنا ہونے والی چیز ہے. ہاں اگر اوصاف کی بات کریں تو کائنات کا کوئی شخص میرے اس بھتیجے کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ تعریف سید عالم کی کرنے کے بعد یعنی رب کائنات کی تعریف کی, پھر سید عالم کی تعریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اب فرمایا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہم خدیجہ بنت خویلد کا نکاح کے لیے ہم طلب کرتے ہیں, اور حکمار کا ذکر فرمایا. جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے تو اب ورقہ بن نوفل نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد وکالت جو کہ عمر ابن اسد کے ذمہ تھی, پھر انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے وکالت کی, اور یوں یہ نکاح کی تقریب ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, پہلے نکاح میں خطبہ نکاح کا اور وکالت کا شرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب کو ہوا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی, اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی, اور وہ بیوہ تھیں. اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے, اور جو ان کی اولاد تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, وہ بھی ایسی سلیم الفطرت تھی کہ ان کو بھی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو پہلے شوہروں سے اولاد تھی وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے اور انہیں شرف صحابیت ملا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آج کل اگر ہم اس کو دیکھیں کہ لوگ ایج کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لوگ پیسے کو فوقیت دیتے ہیں, لوگ مال کو فوقیت دیتے ہیں. تو آج کل اگر یہی مثالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے, اگر اس کو ہم اسٹڈی کریں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر مبارک ہے 40 سال تھی اور پہلے بیوہ تھی, پھر ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ سارے مسائل تو سوسائٹی کے اندر پھر آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جس بنیاد پر انتخاب فرمایا وہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا, اور نبی کریم علیہ السلام کو جو بات پسند تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پورے مکہ میں طاہرہ کہا جاتا. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اوصاف کو دیکھا ہے, انہوں نے مال کو نہیں دیکھا. مال کو نہیں دیکھا, ہمیشہ اوصاف کو دیکھنا چاہیے. نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس قدر شفقت اور محبت تھی کہ آپ نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور نبی کریم علیہ السلام جب ازواج مطہرات کے سامنے ذکر کیا کرتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آر محسوس ہوتی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے اس جیسا ایک بھی نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے نہ نکاح فرمایا, اور نبی کریم علیہ السلام ان کے بعد جب بھی گھر میں کوئی بکری ذبح فرمایا کرتے تو اس کا کچھ نہ کچھ گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے. یعنی جب حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی سہیلیوں کا بھی نبی کریم علیہ السلام خیال رکھا کرتے. اور رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی, اکثر اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام کی وہ بیٹی جنہیں سیدۃ النساء العالمین کا شرف حاصل ہوا, جو حضرت امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار کی ماں ہوئیں, شیر خدا کی زوجہ ہوئیں, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھیں. تمام بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رب کائنات نے مجھے جو اکثر اولاد عطا فرمائی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گئیں, ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا. تو اس سال پورے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. عام الحزن, غم کا سال. یعنی اس قدر نبی کریم علیہ السلام رنجیدہ ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جو سید عالم سے نکاح سے پہلے مالدار تھیں, لیکن جب دنیا سے گئیں تو ایک کوڑی بھی آپ کے مال میں موجود نہیں تھی, سارا کچھ آپ نے اسلام کے لیے خرچ کر دیا. تو ان کی سیرت کے گوشے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اختصار لمیٹڈ وقت ہوتا ہے لے کے بھی جایا کرتی تھی, غار حرا سے واپس آنا, پھر ان کا تسلی دینا. حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی ڈھارس دیتا ہے تو خدیجہ الکبریٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پریشان ہوا کرتے تو حضرت خدیجہ کو بتایا کرتے, اور سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجھے امید دلایا کرتی تھی, وہ میری ڈھارس گھر میں بنایا کرتی تھی. تو بہت سے پہلو ہیں. ایسے پہلو تو عوام تک جانے چاہیے تاکہ دونوں سائڈ سے, چاہے وہ خواتین کی سائڈ ہو چاہے وہ مردوں کی سائڈ ہو, تو دونوں طرف سے جب ایسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت کے جو فضائل جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر آسانی ہوتی ہے. اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی کے اندر جو بہت زیادہ مشکلات ہم نے ایک بنائی ہوئی ہیں, خود ساختہ بنائی, ان سے ہم نجات پا سکتے ہیں. نکاح کو آسان کیا جا سکتا ہے,
یہ تو ساری چیزیں اسلام کے اندر آلریڈی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ان کو شاہ صاحب مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پہلوؤں کے اوپر غور کریں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی انتہائی سادہ. بیسیکلی اسلام نے سماجیات کی مختلف اینگلز کو بیان کیے ہیں، بالکل اور ایسے انہیں پہلوؤں پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. شاہ صاحب آج دن کی مناسبت ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ جی کے حوالے سے جی اما حضور کی شان میں کلام ہو جائے، کلام منتخب کیا ہے. ماشاء اللہ ارشاد. بیان تو نہیں ہو سکتی یقیناً، لیکن ایک کوشش ہے شاعر کی، اور وہ بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو ایک حصہ جا رہا ہے، جی اپنا حصہ پیش کر اپنا رہے حصہ ہیں. جا رہا ہے. نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہے، معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہے، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہے، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہے، بلا شبہ ہے خدیجہ ہی جدہ سعادت، بلا شبہ ہے خدیجہ ہی جدہ سعادت، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہے، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہے، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہے، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہے، ہرا پہ توشہ لیے اور قدم بدم جانا، ہرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہے، کمال حلم و
رضا سیدہ خدیجہ ہے، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدنا۔ بہت خوبصورت، جس طریقے سے آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آپ نے صفات بتائیں، آپ نے زندگی کے پہلوؤں کو جتنا ہم اپنے مختصر وقت کے اندر ہم بتا سکتے تھے، اتنے خوبصورت شاہ صاحب نے کلام کی سلیکشن انتہائی وہی منظوم ہوگی، کوئی شک نہیں ہے، انتہائی خوبصورت کلام ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات پروگرام کے اندر اپنا وقت نکالتے ہیں، اور لوگوں تک ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی علمی اور مدلل گفتگو جائے۔ تو آج کے ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔